ہوگی، مفرد کی صفت مفرد، تثنیہ کی صفت تثنیہ اور جمع کی صفت، یا تو پھر ہم عبارت کو بتأویل کریں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، تو جب مضاف مقدر ہوگا قسط کا تو پھر صفت جمع کی جمع، اور یا یہ کہ قسط مصدر ہے اور مصدر میں فرد مفرد تثنیہ اور جمع برابر ہوتے ہیں۔ میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط۔ لیوم القیامہ، یا تعلیم کے لیے ہے لام بحساب یوم القیامہ، یا توقید کے لیے ہے بوقت یوم القیامہ، اور یا تعلیم کے لیے ہے بحساب یوم القیامہ۔ یا لام بمعنی فی کی بھی ہو سکتا ہے، فی یوم القیامہ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ در حقیقت یہ رد ہے معتزلہ جو سمجھتے ہیں کہ اعمال و اقوال اعراض ہیں اور اعراض تولے نہیں جا سکتے۔ آج کا تو سائنس نے بھی اس کو رد کر دیا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی گاڑی جس رفتار سے جاتی ہے تو رفتار عرض ہے، لیکن میٹر بتاتا ہے کہ آپ 100 پہ جا رہے ہیں، 80 پہ جا رہے ہیں، 150 پہ جا رہے ہیں۔ بخار ہو گیا، آپ نے تھرمامیٹر لگا دیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا بخار کتنا ہے۔ غبارہ آپ بھر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہوا جو ہے یہ عرض ہے لیکن تولا جا رہا ہے۔ آپ ٹائر بھرتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ٹائر میں اتنی ہوا بھر گئی ہے، اتنی کرنی ہے، اتنی کم کرنی ہے، اتنی بڑھانی ہے۔ سائنس نے تو بالکل ایک باطل کر دیا ہے اس کو۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اجساد و اجسام میں تبدیل ہو جائیں گے تو پھر تو مسئلے ختم ہو گیا۔ یا صحائف تولے جائیں گے یا جوارح تولے جائیں گے تو پھر اس صورت میں اشکال یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس عدل ہے رومی زبان میں۔ امام صاحب کی اپنی ایک عادت ہے، جس مادے سے وہ ترجمۃ الباب لاتے ہیں اگر اسی مادے سے کوئی دوسرا لفظ قرآن کریم میں کہیں موجود ہے تو اس کو بھی ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی قسط کے مادے سے ایک لفظ قسطاس موجود تھا، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو ان کو بھی آپ نے یہاں پر جگہ دی تھی اور فرمایا قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا، ابھی جو عربیت ہے یہ فصاحت و بلاغت میں مقام اعجاز پر فائز ہے۔ تو پھر اس پہ ایک عجمی لفظ کا آ گیا، یہ تو عربیت کی نفی ہے۔ کیا اللہ قادر نہیں تھا کہ اس کی جگہ پر کوئی عربی کا لفظ لے آتا؟ تو اس کی وجہ علماء یا تو یہ بتلاتے ہیں کہ یہ توافق لغات ہے، یہی قسط کا لفظ رومی زبان میں بھی عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں صابن، پٹھان بھی دعویٰ کرتے ہیں یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، سرائیکی بھی کہتے ہیں ہماری زبان کا لفظ ہے، فارسی والی بھی کہتے ہیں ہماری زبان کا لفظ ہے، عربی کہتے ہیں ہماری زبان کا لفظ ہے۔ تو ہر ایک اس ایک لفظ کو اپنی اپنی لغت کی طرف راجع کرتا ہے
تو یہ پھر توافق لغات سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. صندوق کا لفظ ہے وہ بھی اس طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں. دوسرا یہ کہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، تو قرآن کی جو عربیت ہے اس سے مراد اسلوب عربی ہے. اب اسلوب عربی میں اگر کوئی کلمہ دونا کلمہ عجمی بھی آ جائے تو اس کو اسلوب عربیت سے خارج نہیں کرتا. اور جب اسلوب عربی برقرار ہے تو پھر فصاحت و بلاغت کا مقام اعجاز بھی اپنے جگہ برقرار ہے. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. قسط مقسط کا مصدر ہے. اب مقسط تو باب افعال ہے، قسط ثلاثی مجرد ہے، تو یہی تعویل کریں گے مصدر و مصدر اشارہ در حقیقت اس کے حروف اصلی کی طرف ہے، مادے کی طرف ہے، اور مقصد کا مادہ بھی قاف سین سے ہی ہے بمعنی عادل کے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر باب افعال سے ہے تو بمعنی عادل کے ہے، اور اگر ثلاثی مجرد سے ہے تو پھر بمعنی جور کے ہے. تو اما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا. اور کوئی فرق کرتے ہیں کہ اگر قسط کا فا کلمہ مفتوح ہے تو پھر بمعنی جور کے ہے، اور اگر فا کلمہ مکسور ہے تو پھر بمعنی عادل ہے. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. کلمتان خبر ہے، موصوف ہے، بمعنی کلامان کے ہے. جیسے ہم کلمت التوحید تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ وکلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ. اب یہ کلام کی تعبیر کلمے سے کیا جاتا ہے. حبیبتان الی الرحمن صفت اول ہے کلمتان کی. اب کلمتان کو جب حبیبتان کہہ دیا تو حبیبتان سے مراد در حقیقت محبوب قائل، اس کا قائل محبوب ہوتا ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے الفاظ، کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ صفت ثانی ہو گئی. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہیں. اب اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہو تو لگتا ہے کوئی ایسے کلمے ہوں گے جن کو زبان پر لانا بڑا مشکل ہوگا. فرمایا نہیں، زبان پر بھی بہت ہلکے. زبان پر ہلکے ہیں تو تول میں بھی ہلکے ہوں گے. فرمایا نہیں، تول میں بہت بھاری. اور ثقیلتان فی المیزان یہ حدیث باب کی مطابقت ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا مؤخر ہے. خبر کو مقدم کیا جاتا ہے
مبتدا کی تشویق کے لیے سبحان سبح یسبح تسبیحا، سبحان مصدر ہے لازم الاضافت بمعنی تنزیہ کے، کہ اللہ تعالی کی ایسی پاکیزگی بیان کرنا کہ وہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے نقص سے پاک ہے، ہر ایسا نقص جو لا یلیق بشانہ اللہ اس سے منزہ ہے، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے سبحان سے۔ وَبِحَمْدِهِ واو یا حال کے لیے ہے، اسبح اللہ متلبسا بحمدہ، اور یا واو عطف کے لیے ہے، اسبح اللہ واتلبس بحمدہ۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان کا تکرار کیا گیا ہے کیونکہ باطل لوگ زیادہ تر اللہ کی طرف حسنات و کمالات کی نسبت کی بجائے اس کی طرف نقائص کی نسبت زیادہ کرتے ہیں، تو پھر اس کی تنظیم کو موقت کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت کرنا، جمیع کمالات اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور تسبیح بمعنی تنزیہ کے ہے کہ ہر قسم کے نقص سے اللہ کو پاک کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کی ایک تو اللہ اس میں جلالہ ہے اور اس میں ذاتی ہے، اللہ کے لیے اس میں ذاتی در حقیقت جامع ہوتا ہے تمام کمالات کے لیے۔ اس لفظ اللہ میں جہان کے تمام کمالات سمٹے ہوئے ہیں جس کی نسبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ اور العظیم عظمت مطلقہ، عظمت کاملہ وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر تعریفیں ساری جمع ہوں اور نقائص سارے نفی ہوں۔ تو اس بات تمام کمالات کا اللہ کے ساتھ اور نفی تمام نقائص کی اللہ سے، یہ دو چیزیں جس چیز میں جمع ہوتی ہیں وہ عظمت مطلقہ اور عظمت کاملہ، یہ اللہ کے لیے ثابت ہے، لہذا اللہ کی ذات کے ساتھ العظیم کا رفع ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چونکہ اب آپ کا آخری مجلس ہے اور آپ کے 8 سالہ علمی مجلس کا یہ اختتام ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے، جب مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کہا جائے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو مجلس کے اندر کی کتنی کوئی کمزوریاں، غلطیاں، بلطیاں ہوتی ہیں، اللہ اس کو دھونا۔ تو پورے زمانے طالب علم میں ہم سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، بے باکیاں ہوئی ہیں، آج 3 دفعہ تو ابھی کہہ دو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کا ازالہ فرما دیں، چاہے وہ بڑی گناہیں ہیں، چاہے چھوٹی ہیں، ظاہر ہیں، خفی ہیں، اعلانیہ ہیں، سرن ہیں، تمام گناہ اللہ معاف کر دے، اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے استغفار بھی کریں اور